السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، اللہ کی تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ سوچنے والی مخلوق انسان ہے۔ باقیوں کا ہمیں نہیں پتہ، چونکہ معافی ضمیر سے محروم ہوتے ہیں کہ بھینس سے پوچھیں، گائے سے پوچھیں، چڑیا سے پوچھیں، تو ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ جتنی سوچوں کی لہریں انسان کے دماغ میں اٹھتی ہیں کسی اور میں نہیں اٹھتی۔ ہر وقت سوچیں ہی سوچیں۔ شاکر شجابادی ایک شاعر ہے، اس کا ایک شعر ہے تو سرائکی زبان میں سج کہتے ہیں سورج کو، سج سرائکی زبان میں۔ فکر دا سج ابھردا ہے سوچیندیاں شام تھی ویندی، یعنی صبح ہوتی ہے تو فکر کا سورج طلوع ہوتا ہے، پھر سارا دن سورج چمکتا رہتا ہے، کرنیں پھینکتا رہتا ہے، اور سارا دن میرے دماغ میں سوچیں ہی سوچیں ہوتی۔ اچھا، سورج تو شام کو ڈوب جاتا ہے، لیکن سوچوں کا سورج شام کو بھی نہیں ڈوبتا۔ فکر دا سج ابھردا ہے سوچیندیاں شام تھی ویندی، خیالاں وچ سکوں اج کل گلیندیاں شام تھی ویندی۔ خیالوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ملتا کوئی نہیں۔ میرا رازق رعایت کر، اسی غزل کا ایک شعر ہے، میرا رازق رعایت کر نمازاں رات دیاں کر دے، جو روٹی شام دی پوری کریں دیاں شام تھی ویندی۔ دن کو فرصت نہیں ملتی۔ غریباں دی دعائیں یارب پتہ نہیں کن کریں نہ ہے، وہ غریب مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، مکان دے، یہ ہوتی نہیں۔ غریباں دی دعائیں یارب خبر نہیں کن کریں نہ ہے، صدا ہنجواں دی تسبیح کو رولیندیاں شام تھی ویندی۔ انہاں دے بال ساری رات روندے بھوک تو سمدے نہیں سو سکتے، جنہاں دی کہیں دے بالاں کو کھڑیندیاں شام تھی ویندی۔ غریبوں کے بچے نہیں سو سکتے، امیروں کے بچوں کو لوری دینے میں، سلانے میں، کھلانے میں کہ وہ سو جائیں، یہ خود سلانے کا باعث بنتے ہیں، خود بھوک سے جاگتے رہتے ہیں۔ کدائیں تاں دکھ بھی ٹل ویسن، کدائیں تاں سکھ بھی ول آسن، پلا خالی خیالاں دے پکیندیاں شام تھی ویندی۔ یہ خیال لگے رہتے ہیں کہ کبھی دکھ آ جائیں گے، اچھے وقت آ جائیں گے۔ میں شاکر بھوک دا ماریا ہاں مگر حاتم تو گھٹ کا ہی نہیں، قلم خیرات ہے میری ونڈیندیاں شام تھی ویندی۔ تو فکر دا سج ابھردا ہے سوچیندیاں شام تھی ویندی، خیالاں وچ سکوں اج کل گلیندیاں شام تھی ویندی۔ تو ہر آدمی سوچتا ہے، اندھی سوچیں، اجڑی سوچیں، اداس سوچیں، ویران سوچیں، پامال سوچیں، تھکی سوچیں، غربت کی سوچیں، انتقامی سوچیں، خوشی کی سوچیں، مستقبل کی سوچیں، حال کی سوچیں، ماضی کی سوچوں کی لہریں ہیں جو آدمی کے سمندر میں اٹھتی ہیں اور دماغ سے ٹکراتی ہیں۔ ان تمام سوچوں میں سب سے بڑی سوچ کون سی ہے؟ ہم سارا دن سوچتے رہتے ہیں۔ اگر ہماری سوچوں کا ایکس رے ممکن ہو تو ایسی ایسی عجیب سوچیں ہیں کہ مت پوچھو۔ ہمارے سجدے کی سوچیں آ جائے، پرنٹ آ جائے، رکوع کی سوچیں، قیام کی سوچیں، خطیب کے خطبے کی گفتگو کے درمیان کی سوچیں، ایک سے ایک بڑھ کے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں انسانوں کے دماغ میں اٹھنے والی سوچوں میں سب سے بڑی، سب سے مؤثر، سب سے خوبصورت، سب سے نتیجہ رس، سب سے انقلاب آمیز سوچ کون سی ہے جس پہ میکسیمم فوکس کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، اس سوچ کو ویلکم کرنا چاہیے، اس کے ہوسٹ بنے، ہم میزبان بنے، وہ سوچ یہ ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا۔ ہماری ساری سوچ یہ ہے کہ کائنات کی مخلوقات دنیا میں کیوں آئیں، سورج کیوں بنا، چاند کیوں بنا، ہیرے کیوں بنے، جواہرات کیوں بنے، سونا کیوں بنا، چاندی کیوں بنا، جڑی بوٹیاں، ہماری گرد و پیش کی ساری مخلوقات کیوں بنی، اس پہ غور کرتے ہیں۔ لیکن میں کیوں بنا، یہ کائنات کی سب سے مہنگی، اجلی، قیمتی، دور رس، نتیجہ خیز، پاکیزی، دھلی دھلائی اور کوثر و تسنیم سے بھی اعلیٰ سوچ ہے کہ میں کیوں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک چھپکلی دیوار پہ کھڑی تھی، تو کہنے کہ یا اللہ نہ اس کی شکل خوبصورت ہے کہ آنکھوں کو اچھی لگے، نہ اس کے جسم سے کوئی خوشبو اٹھتی ہے کہ ناک کو اچھی لگے، نہ اس کے کوئی کھانے کے قابل ہے کہ زبان کو اچھی لگے، نہ نغمے الاپتے ہیں کہ کان کو اچھی لگے، یہ سارا دن الٹی لٹکی رہتی ہے چھت کے اوپر، اس کے بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ آیت لکھی ہے امام غزالی نے۔
تو وہی ہے کہ موسیٰ عجیب بات ہے، تیرے سوال سے پہلے یہ چھپکلی کہہ رہی تھی یا اللہ موسیٰ کے پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ جتنا گوشت تو نے موسیٰ کے جسم پہ لگا دیا، اس سے کتنے پتنگے بن جاتے، میرے 4 دن گزر جاتے۔ وہ اپنی سوچ سے سوچ رہی ہے، تو اپنے سوچ سے سوچ رہا ہے، اور اگر تیری سوچ پہ عمل کرنا ضروری ہے تو تجھ سے پہلے وہ سوچ چکی ہے، پھر تیرے وجود کو پتنگوں میں ڈھالنا ہوگا، چونکہ پہلے کہہ چکی ہے کہ اتنے بڑے گوشت سے کتنے پتنگے بن جاتے۔ تو کہ موسیٰ تو چھپکلی کے بارے میں نہ سوچ کے کیوں پیدا کی گئی؟ چھپکلی تیرے بارے میں نہ سوچے کہ تو پیدا کیا گیا۔ ہر مخلوق اپنے بارے میں سوچے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے۔ آدمی کی ساری زندگی اس سوچ کے گرد طواف کرتی ہے کہ میں کیوں دنیا میں بھیجا گیا۔ قرآن مجید میں 6 قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے یہ بتلایا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، اور وہ سوچوں کے انتخاب میں غلطی کھا گئے، اس سوال کے جواب میں غلطی کھا گئے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے۔ اور جو آدمی یہ غلط سوال لے بیٹھے یا غلط جواب لے بیٹھے، پھر اس زندگی کے ماحوراز کے سارے معمولات، سارے کام غلط ہو جاتے۔ میں اور آپ غلطی سے کسی سڑک پہ چڑھ گئے، اپنے آپ کو سوچا کہ سیدھی منزل کی طرف جا رہی ہے، حالانکہ مڑنا تھا راستے میں، وہ نہ مڑے، آگے چلے گئے۔ اب جتنا تیز جائیں گے اتنا منزلوں سے دور جائیں گے۔ آدمی کو سب سے زیادہ اس سوال پر تنہائی میں غور کرنا چاہیے کہ میں دنیا میں کیوں آیا۔ ہر مخلوق کیوں پیدا کی گئی اس پہ سوچ ہے، میں کیوں پیدا کیا گیا اس پہ سوچ کا ہمارا 1% حصہ بھی نہیں لگتا۔ تو قرآن مجید نے 6 قوموں کے جواب دیے ہیں کہ جن قوموں کو ہم نے برباد کیا، ہلاک کیا، ڈیم توڑے، شہاب ثاقب بھیجے، لہریں بھیجیں، شکلیں مسخ کیں، ڈی شیپ کیے، آندھیاں چلائیں، لہریں آئیں، زمین میں زلزلے جاگے، اور فلا ناصر لهم وما كان لهم من اللہ من واق هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا۔ نہ ان کی چیخ آتی ہے، نہ بازگشت آتی ہے، نہ مدد ہوئی، نہ اس کو کوئی نصرت کی گئی، ختم ہو گئے۔ سبب کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس اسباب حیات کم تھے۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ان کو اتنا زمین پہ عزت دی تھی جتنی تمہیں نہیں دی۔ یرسل السماء علیہم مدرارا، بارشیں، یمددکم باموال و بنین، بیٹے اور اولاد۔ لیکن غلطی ایک تھی کہ زندگی کی بلوغت کے بعد صحیح مقصد حیات کے پہ نہ چڑھے، غلط پگڈنڈی پہ چلے گئے۔ جب آدمی مقصد حیات غلط طے کر لیتا ہے تو اس کی زندگی کا ہر قدم غلط ہوتا ہے، ہر سوچ غلط ہوتی ہے، ہر عمل غلط ہوتا ہے، ہر جذبہ غلط ہوتا ہے۔ تو 6 قوموں نے مقصد حیات کے انتخاب میں ٹھوکر کھائی۔ قرآن نے ان کے ہولناک، اندوہناک، خوفناک، درد بھرے انجام بیان کیے۔ پھر کہا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، اب ہم نے ان کے مقصد بھی بتائے، ان کی ہلاکت بھی بتائی، ان کی بربادی بتائی، پھر انہی زمینوں پہ تمہیں وارث بنایا۔ کیف تعملون، کہ اب تم مقصد حیات کون سے لیتے ہو؟ قوم سبا کا مقصد کیا تھا؟ زراعت، 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 صبح کھیتوں میں، دوپہر کھیتوں میں، شام کھیتوں میں، کس طرح زمین سے فی ایکڑ پیداوار بڑھائیں، یہ قوم سبا کا مقصد حیات تھا۔ ڈیم بنانا، نہریں بنانا، ہل چلانا، سپرے کرنا، گوڑیاں کرنا، کھاد دینا، نت نئے طریقے، ان کی مکسنگ، اسی سوچ میں ان کے ماہ سال گزرے، یہاں تک کہ مر کے دفن ہو جاتے۔ جب تک جسم میں طاقت رہتی، وجود چلنے کے قابل رہتا، دماغ سوچتا رہتا، ان کی سوچیں ایک ہی تھیں، زراعت، زراعت، زراعت۔ قوم شعیب کا ایک ہی مقصد تھا، تجارت، تجارت، تجارت۔ تجارت کو چمکنا چاہیے، ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرنا چاہیے، تجارتی منڈیوں پہ قبضہ ہونا چاہیے، لوگوں کے جیب کے پیسے ہماری جیب میں آنے چاہیے، ہماری دکان کا مال ان کے گھر جانا چاہیے۔ اس کے لیے دھوکہ بھی ٹھیک ہے، جھوٹ بھی ٹھیک ہے، احتکار بھی ٹھیک ہے، اقتناص بھی ٹھیک ہے، قسم بھی ٹھیک ہے، ظلم بھی ٹھیک ہے، ملاوٹ بھی ٹھیک ہے، مکسنگ بھی ٹھیک ہے، چونکہ مقصد تھا کہ لوگوں کے جیب کے پیسے میری جیب میں ہیں، میری دکان اور گودام کا مال اس کے گھر میں جائے۔ اس کے لیے پھر حلت کیا، حرمت کیا، حق کیا، باطل کیا، نفع کیا، نقصان کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، ضمیر کیا، غیرت کیا، جس کو جو سامان دے رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا، گھر میں جا کے شاپر کھولے گا یا چیز کو کھائے گا، اس کا معدہ، اس کی رگیں، اس کی وینز، اس کا جسم، اس کا، انہیں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ تو یہ قوم شعیب کا مقصد تھا۔ ان کا انجام کیا ہوا کہ دوپہر کو اپنے گھروں میں یا دکانوں میں بیٹھے تھے تو ہر تاجر کے نام کا آسمان سے پتھر آیا۔
قوم سبا کے ڈیم توڑے گئے، اور ڈیم کے ٹوٹنے کے بعد بڑی بڑی حویلیوں کے زمیندار ایسے نکل رہے تھے جیسے صحرا کے چوہوں کی بلوں میں پانی جائے اور چوہے مر کے نکلتے۔ باغات، کھیتیاں، سونا چاندی برباد، اور اس کی جگہ جھاؤ، جھاڑیاں، تنکے، جڑی بوٹیاں عام ہوگی۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور فاعرضوا عن، یہ ساری اس میں قصہ آتا ہے۔ ان کے باغ، انگور، انار، مالٹا، کیلا، آم برباد، اس کی جگہ جھاڑیاں، جڑی بوٹیاں، گڑھے، ویرانیاں عام ہوگی۔ قوم شعیب اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، تجارتوں میں بیٹھے تھے، تو آسمان سے پتھر ہے، بھیجے پھٹ گئے، دماغ نکل گیا، سر کا کاسہ ٹوٹ گیا، مکھ بہر آ گئی کہ لو یہ ہے تمہارے مقصد حیات کا انجام۔ تیسری قوم تھی وہ قوم سمود تھی، ہر وقت ایجادات، اکتشافات، سائنسی ذہن، جوڑو توڑو موڑو چیزوں کو، سونے کو یوں کرو، ایلومینیم کو یوں کرو، جست کو یوں کرو، تانبے کو یوں کرو، لوہے کو یوں کرو، اس سے یہ چیز بناؤ، مشینری ذہن، سائنسی ذہن، سائنٹیفک اپروچ۔ اس کے علاوہ انہیں سوچ ہی کوئی نہیں تھی۔ ان کے نزدیک دنیا میں آنے کا مقصد چیزوں کی ایجادات ہیں، اکتشافات ہیں، جوڑنا توڑنا موڑنا، مشینریاں، فلاح فضا، اس کو تسخیر کرنا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ فرشتے نے آ کے چیخ ماری، سینہ اوپن ہارٹ سرجری کی طرح پھٹ گیا، سینے سے دل باہر آ گیا، رگیں باہر آ گئی، شریانیں باہر آ گئی، معدے باہر آ گئے، اور ان کو دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور یہ جواب ان کی باڈی پہ اللہ نے لکھا اور کہا یہ مقصد حیات اگر ٹھیک ہوتا تو یہ انجام نہ ہوتا۔ پھر قوم عاد آ گیا، ہود علیہ السلام کے ماننے والے، ان کا مقصد کیا تھا؟ اپنے آپ کے مینٹیننس، اپنے آپ کو سنوارنا، کپڑا ایسا ہو، جوتے ایسے ہوں، بال ایسے ہوں، رخسار ایسا ہو، آنکھیں ایسی ہوں، اپنی وجود کے پرستار، ہر وقت اپنے آپ کو کور کرنا، اپنے آپ کو آراستہ کرنا، پیراستہ کرنا، مینٹین کرنا، فیشن میں رہنا، باڈی بلڈنگ، چوڑے چوکے سینے، اونچے لمبے قد، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جم جین کرنا شروع کر دی، سینہ ایسا ہو، بازو ایسے ہوں، آنکھ، اس وجود کی شناخت اور وجود کی پیراستگی کے علاوہ ان کو سوچ ہی کوئی نہیں تھی۔ قرآن میں آتا ہے لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر آتیہ، شور مچانے والی ہوا، رورنگ ونڈ، شور مچانے والی ہوا، جھکڑ والی ہوا، منہ زور ہوا، گرم ہوا، ابلی ہوا، وہ 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن مسلسل چلی، اور ان کو پاؤں سے اکھاڑا، اور آسمان پہ جا کر ان کو پٹکا۔ آسمان کے ملائکہ نے ان کی چیخ و پکار سنی، انہوں نے آسمان کے ملائکہ کی تسبیح سنی، حل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا، ان کی کوئی چیخ، کوئی بازگشت، کوئی آواز، کوئی داستان، کوئی لاش، کوئی ڈیڈ باڈی، کوئی میت، کوئی گھر باقی ہے، یہ اللہ نے بتلا دیا۔ ہر وقت اپنے وجود کے پرستار، قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہونا، میری آنکھ ہنسی، یہ تو اپنی پرستش۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس سے بڑا مشرک کون ہے جو اپنی پوجا میں لگا رہتا ہے۔ ایک اور قوم ہے قوم نوح، چودھری مزاج، نواب مزاج، سردار مزاج، میرے ڈیرے آباد رہیں، لوگ آتے رہیں، سلام کرتے رہیں، سلوٹ ہوتے رہیں، میکسیمم میری پی آر ہو، میری شہرت ہو، میرے آنے پہ لوگ کھڑے ہو جائیں، چلنے پہ لوگ چلیں، اشارہ ابرو پہ لوگ حرکت کریں۔ سرداری مزاج، جس طرح قبائلی مزاج، چودراہٹ مزاج، نوابی مزاج، ہر وقت اپنے نام کے آگے دم چھلے لگانا، قوم کے، علاقے کے، سرداری کے، قبیلے کے، یہ قومیں نوح تھی۔ نوح علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جو اپنے دور کے اکیلے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ ان کے دور میں نہ کوئی رسول اور آیا، نہ کوئی نبی اور ہے، اور قرآن مجید نے ان کی مدت دعوت نقل کی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 50 کم 1000 سال ان کا زمانہ دعوت ہے۔ اور جتنا خوفناک مجمع اور سامعین ان کو ملے مت پوچھیں۔ جعل اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے، پتہ چلتا نوح علیہ السلام آ رہے تو ایسے کانوں میں انگلی ڈال، واستغشوا ثیابہم، چہروں پہ کپڑا ڈال لیتے۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک آدمی بات کرنا چاہتا ہے اور دوسرا آدمی یوں کر لیتا ہے، ایک آدمی بات کرنا چاہتا ہے دوسرا آدمی یوں کپڑا ڈال لیتا ہے، تو وہ کون سی بات سنے گا؟ وہ بات کرے گا کیسے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ دین کی بات میں تسبیح کرنا مکروہ ہے، چونکہ تسبیح جب کریں گے ایسے سے کریں گے، ہونٹ ہلیں گے، ایسے کریں گے، تو اس میں خطیب پریشان ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔
یعنی جس مجلس میں تسبیح کرنا مکروہ ہو، تسبیح کیا ہے؟ غور سے سننا، دھیان سے سننا، توجہ سے سننا، انہماک سے سننا، پن ڈرائیو سے سننا، آنکھوں کے وائپر بھی حرکت نہ کریں۔ اور نور علیہ السلام کے زمانے میں سننا کیا تھا؟ چہرے پہ کپڑا موٹا تاکہ پتہ کوئی نہ ہو کہ فیس امپریشن کیسے، کانوں میں انگلیاں تاکہ یہ کچھ چیزیں سننے سے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں دیکھنے سے ہوتی ہیں، نہ دیکھنے سے ہدایت نہ سننے سے ہدایت۔ اس ریئیکشن کے ساتھ، سماعت کے اس انداز کے ساتھ نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر 950 سال تبلیغ کرتا رہا۔ پھر کہا یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم لوگوں نے زندگی کا مقصد غلط بنایا ہے، چودھری، سردار، نواب، چودراٹ، راجے، رانے، جو ہمارے ہر زمانے کے خاص دم چھلے ہوتے ہیں، یہ کہا ان سے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کہا یا اللہ ان میں سے زمین پہ کسی کو نہ چھوڑیے، اولاد جنم دیں گے تو ان کے اندر بھی بغاوت کے اثرات ہوں گے۔ پھر اللہ نے کہا کشتی بناؤ۔ جب کشتی بنا رہے تھے تو تانا مارتے، کشتی صحرا پہ چلے گئی یا پانی میں؟ کشتی کی بکنگ ہو گئی ہے یا مزید کچھ سواریوں کی گنجائش ہے؟ کشتی کے پتو کہیں، چپوار کہیں، بڑی بھاری کشتی ہے، پانی کہاں سے آئے گا؟ اوپر سے آئے گا نیچے سے آئے گا؟ نبی کے اس کام پہ اعتراض کرتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، اب آسمان سے بارش ہے یا زمین سے بارش ہے، تنور سے بارش ہے یا درختوں سے بارش ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ پانی پانی ہوگا اور کشتی بچے گی، باقی بچے گا کوئی نہیں۔ بیٹے کنان کو کہا آؤ کشتی میں آ جاؤ، اس نے کہا میں وہ ساوی الی جبل، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، لا عاصم الیوم، بیٹا آج پہاڑ بھی نہیں بچیں گے۔ تو یہ وہ قومیں تھیں جو اس سوال میں غلطی کھا گئیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے۔ نکلا تھا اسے ڈھونڈنے ایک ہجر کا تارہ، پھر اس کے تعاقب میں گئی ساری جوانی۔ زندگی کا مقصد غلط طے کر بیٹھے، پھر اس کا صبح و شام دکان، تجارت، ارننگ، خرچ اسی غلط مقصد کے پیچھے ہی چلتا رہا۔ پھر ایک قوم آتی ہے قوم نوح اور قوم فرعون، ان کی زندگی کا مقصد اقتدار تک پہنچنا تھا۔ ہمارے دور کے سیاستدان جتنے بھی ہیں بشمول یہ صحیح 100% وارث ہیں، فکری جانشین ہیں فرعون کے۔ جس کو ایک دفعہ اقتدار کی راہداریوں کی ہوا لگ گئی ہے، پھر اس کے لیے اقتدار سے باہر بیٹھنا بولے کتے کی طرح ہوتا ہے۔ جس کو ایک دفعہ MNA شپ کی، MP شپ کی ہوا لگ گئی ہے، پھر اس کو لیے ممکن نہیں ہے کہ اقتدار سے باہر رہ سکے۔ جیسے مچھلی پانی کے باہر سکون لے سکتی ہے، اقتدار میں جانے والا جب اقتدار سے محروم ہو جائے پھر اس کے لیے ٹکنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ فرعون کا مزاج تھا، چیرو پھاڑو اور راج کرو۔ تو پھر فرعون نے وہ کیا، تمہارا مقصد حیات اقتدار، حکومت، قبضہ، گروپ، یہ سارا، یہ چوتھا، یہ سارے واقعات ان کے مقاصد حیات اور مقاصد حیات پہ آنے والی آفتیں آسمانی وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اللہ نے کہا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ اب ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم قوم شعیب کی طرح تجارت، قوم سبا کی طرح زراعت، قوم عاد کی طرح وجاہت، قوم سمود کی طرح سائنسدان، قوم فرعون کی طرح حکومت مزاج اور قوم نوح کی طرح سرداری مزاج بنتے ہو، یا ان مردود قوموں کے مغضوب مقصد سے نجات حاصل کر کے وہ مقصد لیتے ہو جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ اس دور کے نیک عمل کرنے والوں کی نیکی اس لیے مفید اور نتیجہ خیز نہیں ہو رہی کہ مقصد ہے مردود قوموں کا اعمال ہیں، محبوب ذات کے نتیجہ نکلتا نہیں۔ اللہ کہتا ہے مقصد پہلے بدلو، اعمال بعد میں بدل جائیں گے خود بخود۔ ہم کہتے ہیں مقصد لیں گے مردود قوموں کا جس پہ پتھر ہے، آندھی آئیں، زلزلے ہے، سیلاب ہے، طوفان ہے، اور اعمال لیں گے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ذہن تاجرانہ، ذہن زائرانہ، ذہن حکمرانہ، ذہن سارے وہ مقصد حیات وہ، اور پھر آنے وحد میں اعمال کی لیپا پوتی کر لے، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مقصد بھی میرے نبی کا لو، اعمال بھی میرے نبی کا لو، نفل بھی مؤثر ہوں گے۔ اور مقصد لو قوم فرعون کا، مقصد لو قوم سبا کا، مقصد لو قوم عاد کا، اور اعمال لو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ اعمال نتیجہ خیز نہیں ہوں گے کیونکہ اعمال مقصد کے تابع ہوتے ہیں۔ جس کا مقصد دنیا اس کا دین بھی دنیا، اور جس کا مقصد دین اس کی دنیا بھی دین۔ صحابہ کا پہلے مقصد بدلا گیا کہ تم مقصد کی تطہیر کرو، پیوریفیکیشن کرو، صفائی کرو، دھلائی کرو، اعمال مقصد کے تابع ہوتے ہیں۔
ایک بچہ اسکول پڑھ رہا ہے تو وہ قلم، پینسل، ریزر، جیومیٹری باکس، کتابیں، بستہ، ہر چیز سنبھال کے رکھے گا، چونکہ مقصد ہے پڑھنا، تو جو چیزیں مقصد کے موافق ہیں ان کو سنبھالے گا۔ اور ایک بچے نے پڑھتے پڑھتے پڑھائی چھوڑ دی اور چلا گیا تجارت کی وجہ، دکان پہ چلا گیا۔ اب اس سے پوچھو تمہارا بستہ کہاں ہے، بیگ کہاں ہے، کتابیں کہاں ہیں، قلمیں کہاں ہیں، ریزر کہاں ہیں؟ وہ کہے کہ جب مقصد بن گیا تجارت تو اعمال تجارت والے ہوں گے۔ مجھ سے پوچھو روکڑ کیا ہے، ڈیری کیا ہے، آمد و رفت کیا ہے، خرچہ کیا ہے؟ مجھ میں اعمال مقصد کے تابع ہوتے ہیں۔ مقصد جب تک تھا تعلیم تو اعمال بھی تعلیم تھے، مقصد جب بن گیا تجارت تو اعمال بھی تجارت والے ہیں۔ مقصد اور ہو، اعمال اور ہوں، آدمی ایک دن بھی اس طرح گزارا نہیں کر سکتا۔ اس دور کا جو المیہ ہے کہ اعمال نتیجہ خیز نہیں ہو رہے، فاتحہ پڑھو یہ ہوگا، واقعہ پڑھو یہ ہوگا، ملک پڑھو یہ ہوگا، یاسین پڑھو یہ ہوگا، دعا پڑھو یہ ہوگا، اور وہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا۔ واضح واضح احادیث ہیں تم یہ کرو یہ ہوگا، یہ وجہ ہوتا کیوں نہیں کہ مقصد مردود کم ہوگا۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ ایک آدمی کو پس آ گئی، پیپ پڑ گئی کسی جسم کے حصے میں، ڈاکٹر نے کہا ہلکا سا نشتر لگا کے جسم کو پریس کر کے پیپ نکال کے پھر اوپر پٹی کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیپ خالی نہیں دیکھی جاتی، اگر نشتر لگے گا کتنی درد ہوگی، پریس کریں گے کتنی درد ہوگی، پٹی اوپر دوائی لگائیں گے کتنی، آپ ویسے ہی پٹی کر دو۔ اب ڈاکٹر تنگ آ کے کہتا ہے کہ پٹی جتنی عمدہ ہو جب تک پس نہیں نکلے گی پٹی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بالآخر وہ کہتا ہے یہ پس میں نکلوانے کو تیار نہیں، چونکہ یہ پینفل مرحلہ ہے، درد ہے، نشتر ہے، سرنج ہے، نہیں ہوگا۔ پھر وہ پس کے اوپر ہی پٹی کروا لیتا ہے، 1000 سال بھی پٹی کرواتا رہے آرام نہیں آئے گا، چونکہ آرام کے لیے گندی پیپ کا نکلنا پہلے ضروری ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں، فکر و شعور میں، عقل و نقل میں جو پس پڑی ہے وہ ہے یہ قوم شعیب والی، قوم عاد والی، قوم سمود والی، قوم نوح والی، قوم فرعون والی، قوم تبع والی۔ اور اعمال کی پٹی کرتے ہیں مسنون، اندر پیپ ہے مردود، اس پٹی سے ہوگا کچھ نہیں۔ جس دامن میں 100 چھید ہوئے اس دامن کا پھیلانا کیا؟ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آنکھیں نہیں سنبھال سکے گا، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے 100 غلط کام کر لے گا۔ اس لیے پہلی شرط اعمال کے مؤثر ہونے کی، اعمال کے نتیجہ خیز ہونے کی پہلی ناگزیر بنیادی شرط یہ ہے کہ مردود قوموں کی پس نکالیں، پھر محمود ذات کی پٹی کام کرے گی۔ اور اگر مقصود ہے دنیا، میں اکثر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں۔ استاد شاگرد کی سفر پہ چلے تو استاد نے پونے میں 3 روٹیاں باندھ کے دی کہ راستے میں جہاں میں کہوں گا وہاں پونا کھول کے روٹی کھا لیں گے۔ استاد چلتا رہا، شاگرد چلتا رہا۔ شاگرد نے محسوس کیا کہ استاد کے قدموں کی چال سے لگتا ہے 6-7 کلومیٹر یہ بیٹھے گا نہیں، تو بیٹھے گا تو کھانا کھائے گا۔ بھوک اس کو لگی، اس نے بڑی حکیمانہ انداز سے، جس طرح فیصل آبادی تاجر کرتے ہیں، بڑے حکیمانہ انداز سے پونا کھولے بغیر بیچ میں سے ایک لقمہ توڑتا رہا اور لقمے کھانے کی آواز بھی نہ آنے دی۔ ایک روٹی بھی ہاتھ صاف ہو گیا، کچھ جسم میں تسلی آ گئی، تو پھر آگے استاد نے کہا بیٹھو دسترخوان کھولو۔ دسترخوان کھولا تو ایک پہ تو ہاتھ صاف ہو گیا تھا، 2 روٹی نکلی۔ استاد نے کہا روٹیاں 3 تھیں، میں نے جان بوجھ کے گن کے رکھا۔ استاد نہ آپ بیٹھے نہ میں بیٹھا، روٹیاں کہاں گئی؟ غلطی ہوگی گھر میں رہ کر نہیں کہ چلو اچھا ایک آپ کھا لو ایک میں کھا لوں۔ تو اس نے بسم اللہ بڑے پرتکلف انداز سے 2 زانو ہو کر عطیات میں مسنون طریقے بیٹھ کر روٹی کھا لی۔ آگے گئے تو راستے میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ استاد تھا، اس نے کہا 1 اینٹ میری، 1 آپ کی، 1 جس نے روٹی کھائی تھی۔ اس نے کہا استاد جھوٹ بولتے ہوئے اللہ کا شرم آتی ہے، میرے پہلے جھوٹ پہ توبہ کریں، سچی بات روٹی میں نے کھائی تھی۔ اس نے کہا تیرا جھوٹ بھی برا، تیرا سچ بھی برا۔ جھوٹ سے روٹی مل گئی، سچ سے اینٹ ملتی ہے۔ نہ جھوٹ کے توبہ ہونے کا انداز اللہ کا خوف ہے، نہ سچ کے بولنے کا انداز اللہ کا شوق ہے۔ جھوٹ روٹی کے لیے تھا، سچ اینٹ کے لیے۔ جس کا مقصد دنیا ہو اس کا دین بھی دنیا ہوتا ہے۔ یہودیوں کو کہا گیا وہ اتنے دین پر چلتے ہیں جس سے دنیا پہ حرف نہ آئے۔ اتنا دین پہ چلنا جس سے دنیا نامی محبوبہ پہ حرف نہ آئے، یہ یہودیوں کا انداز دینداری ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں سابقہ قوموں کے مقاصد بتائے، تجارت مقصد، زراعت مقصد، صنعت حرفت مقصد، ملازمت مقصد، چودراہٹ مقصد، حکومت مقصد، اور پھر ان کے انجام بتلائے، پتھر ہے، آندھی آئیں، طوفان ہے، زلزلے آئے، شکلیں مسخ ہوئیں، ڈی شیپ ہوئے، بھولی بسری داستان بن گئے۔ اب تمہیں مقصد بھی بتائے، انجام بھی بتلایا، اب تم کیا کرتے ہو، تمہارا ہم امتحان لیتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، کہ اب قوم عاد کا مقصد بھی پڑھا ہے، سمود کا مقصد بھی پڑھا ہے، تبا کا مقصد بھی پڑھا ہے، نوح کا مقصد بھی پڑھا ہے، قوم نوح کا وہ مقصد پڑھے ہیں، اور ایک مقصد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اعمال اس لیے وہ رنگ نہیں دکھا رہے جو صحابہ کے زمانے میں دکھایا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے اعمال کچھ اور ہیں، مقصد کچھ اور ہے۔ روٹی ملتی ہے جھوٹ بول کر تو جھوٹ لے لیتے ہیں، سونا ملتا ہے سچ بول کر تو سونا لے لیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ جھوٹ بھی برا ہے اور یہ سچ اس جھوٹ سے برا ہے۔ اب مقصد کیا ہے؟ اللہ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ایک آدھی سطر کے اندر مقصد حیات بتایا، وہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ قرآن کی بلاغت اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ ہے کہ جس صحیح جواب کے نہ ملنے پر قومیں، تہذیبیں، خطے، علاقے، زمانے دریا برد ہو گئے، آپ نے بڑے مسکراتے ہوئے تکلف کے بغیر 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا، یہ ہے تمہارا مقصد۔ تم تاجر ہو، زارع ہو، جوان ہو، بوڑھو، پہلے مقصد کی تطہیر کرو، مقصد کو بدلو، پھر اللہ تمہارے اعمال لے گا۔ کوئی بھی سرجن پٹی نہیں کرے گا جب تک پس نہیں نکلے گی، بے شک اس کو حلف دیں کہ پیسے دیں، مفت دیں، کہ آپ کو اپنی فیس سے ضرورت ہے، یہ فیس پکڑو کہ میں طبیب ہوں، طبیب پنے پہ حرف آ جائے گا اگر پس نکالے بغیر پٹی کر دی گئی تو۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں بتاتا ہوں مقصد کیا ہے۔ اگر یہ مقصد ہم لینے میں کامیاب ہو گئے تو گویا ہم کائنات کی روح لے گئے، سط لے گئے، نچوڑ لے گئے، قرآن کا مرکزی نگینہ لے گئے۔ اگر قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیات کا نچوڑ نکالا جائے تو میرے ذوق کے مطابق سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 اس میں سے جنم لے لیتی ہے۔ ہماری ساری پریشانیاں اور آفتیں، ہمارے پر جو ساری ٹیکنالوجی جام ہوئی پڑی ہے، جو ٹیکنالوجی نبوت نے عطا کی تھی دعاؤں کے روپ میں، وظائف کے روپ میں، فرائض کے روپ میں، اسوہ کے روپ میں، تعلیمات کے روپ میں، وہ اس وقت بیکار ہوئی پڑی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم مقصد کو بدلنے کو تیار نہیں، اور برباد مقصدوں والوں کے اعمال لینے کو وہ تیار کوئی نہیں۔ پڑ گئی کشمکش میں تیرے بیمار کی جان، فیصلہ دیکھیے اب کس شخص کے ہاتھ رہے، ملک الموت اڑے ہیں کہ جان لے کے ٹلوں، سر بسجدہ ہے مسیحا کہ میری بات رہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پہلے امت کو مقصد دیا یا اعمال دیے؟ مکہ میں تو اعمال آیا ہی کوئی نہیں۔ زکوٰۃ مدینہ میں، حج مدینہ میں، روزہ مدینہ میں، جہاد مدینہ میں، حرمت الشراب مدینہ میں، حرمت السود مدینہ میں، اور 11 نبوی کو یا 10 نبوی کو جا کے معراج کے موقع پہ نماز ملی۔ اعمال جتنے بھی ہیں پٹیاں وہ ہمیشہ بعد میں ملی، پہلے مقصد کی پس نکالی گئی۔ تو مقصد کی پس تم نہ پہلے نکالتے ہو نہ بعد میں نکالتے ہو، مجھے پٹی دکھا کر کہتے ہو وہاں خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں، اور آگے گڑگڑا کے کہتے ہیں ہمیں نہ دیکھ اپنے نبی کو دیکھ۔ اللہ کہتے ہیں مجھے میرا نبی دکھاتے ہو، تمہیں میرا نبی نظر آتے ہو، موت آتی ہے تم کیوں نہیں دیکھتے؟ مجھے دکھاتے ہو کہ تو ہمیں نہ دیکھ اپنے نبی کو دیکھ، تو یہی میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم برادری کو نہ دیکھو میرے نبی کو دیکھو۔ اچھا پھر مجھے جو مشورہ دے رہے ہو تو میں اپنے نبی کو کب نہیں دیکھتا، بھولا کب ہوں جو تمہارے کہنے پہ دیکھنا شروع کروں؟ ہم سر میں آ کے، ترنم میں آ کے، ہاتھ لمبے کر کے او شہد والی زبان سے کہتے ہیں ہمیں نہ دیکھ اپنے نبی کو دیکھ۔ اللہ کہتے ہیں نبی کو دیکھ رہا ہوں تبھی تو بچے ہوئے ہو، ورنہ بینائی، سماعت، سنوائی، تفکر، تدبر، اعضاء کی گردش کب کے پیرالائز ہو چکے ہوتے اگر نبی کو نہ دیکھتا تو۔ لیکن مہربانی کرو مجھے نبی دکھاتے ہو، تم بھی نبی کو دیکھ لو۔ نبی کا اسوہ میرے لیے تو نہیں ہے، نبی کا اسوہ تو تمہارے لیے ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، تمہارے لیے۔ اللہ کو تھوڑا سنتوں کی پاسداری ہے کہ اللہ کھاتا ہے تو کیسے کھاتا ہے، اللہ تو معاذ اللہ اعمال کرتے ہی نہیں، تو جو اعمال کرتے ہیں وہی نبی کو دیکھیں گے۔ اور ہم دھیرے دھیرے دیکھنا شروع کر دیں۔ ایک دن میں ایک آدمی کی طرف کم و بیش 32 دعائیں متوجہ ہوتی ہیں، 32 دعائیں، میں نے ایک دن گنا بیٹھ کر کون کون سی دعائیں ہیں جو تاجر، بوڑھا، جوان، امیر، غریب ہر ایک کی طرف دستک دیتی ہیں، اور ان 32 دعاؤں میں کتنی دعائیں پڑھتا ہوں؟ آج آپ میں سے کتنے لوگ مسجد میں دعا پڑھ کے داخل ہوئے؟ یہ خود سوچ لیں۔
مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کتنوں نے دعا پڑھی جو دعا اللہ کے نبی پڑھتے تھے؟ اس سے میں اور آپ اپنا پیرامیٹر، اپنا لٹمس پیپر، اپنا اتباع سنت گیس کر لیں کہ ہمارے رگ رگ میں شریعت کتنی گئی ہے۔ جس قوم کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نبی یاد نہیں آتا، اس کو دکان پہ بیٹھتے ہوئے یاد آئے گا، اسمبلی فلور پہ یاد آئے گا، آفس میں بیٹھتے ہوئے یاد آئے گا، ترازو پکڑتے ہوئے یاد آئے گا۔ جو سلائی کی مشین خالی نہیں چلتی، اس کی سوئی کے نیچے 4 کپڑے کی تہ لگا کے کہو اب یہ دھاگے کو سٹچ کر دے گی، تو ہر آدمی کہے گا جو خالی نہیں چلتی وہ دھاگا کیسے کرے گی؟ جو مسلمان مسجد میں داخل ہوتے ہی دعا یاد نہیں رکھتا، اس کو تجارت میں اللہ یاد کہاں رہے گا؟ ہم 100% جانشین ہیں ماضی کی مردود قوموں کے مغضوب مقاصد کے۔ ہمارا تاجر 100% قوم شعیب کے طریقے پہ چل رہا ہے، ہمارا زار 100% قوم سبا کے طریقے پہ چل رہا ہے، ہمارا اقتدار اور سیاستدان 100% قوم فرعون کے طریقے پہ چل رہے ہیں، ہمارے زمیندار مزاج اور نواب مزاج 100% قوم نوح کے طریقے پہ چل رہے ہیں، ہمارے سائنسدان 100% قوم سمود کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اور ہمارے جوان 100% قوم عاد کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ ماضی کی مردود قوموں کا حسین مجموعہ امت مسلمہ، وہ ایک ایک مرض میں ہلاک ہو گئے، ہم الامراض ہو چکے ہیں، مجموعہ امراض ہو چکے ہیں۔ اب اس صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ ایک کام کرنے، اللہ سے توفیق مانگیں۔ نیکی کی خیرات بے طلبوں کو نہیں ملتی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہو اور ہم تمہاری پیٹھ کے پیچھے نیکی کی سوغات کو چسپاں کر دیں۔ اس کے لیے رونا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے، منت کرنی پڑتی ہے، آہوزاری کرنی پڑتی ہے، طلب دکھانی پڑتی ہے، نمناک آنسوؤں سے اللہ کے حضور لمبے سجدے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے خالق کے کائنات اپنے محبوب کے مقصد حیات کی حسین خیرات عطا کرتا ہے۔ ورنہ کہتا ہے جیسا تمہارا مانگنا ویسا ہمارا دینا، ساحل کے کنارے پہ سیپیاں چنتے رہو، باقی سیپیوں کے سینے میں چھپے ہوئے موتی وہ تو سمندر میں پڑے ہیں۔ مقصد حیات کیا؟ تو آخری میری بات، مقصد حیات کیا یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر مقصد حیات ہم نے نہ لیا، کعبہ کے رب کی قسم اعمال بیت اللہ حتیم مطاف میں بھی کریں تو نتیجہ نہیں دیں گے۔ امام کعبہ سے کہیں پٹی کر دے، میرے اندر انگلی میں پس ہے، پس نہ نکالو، تو امام کعبہ کی پٹی جو زمزم سے دھوئی گئی ہو وہ بھی پس کو نہیں نکالے گی، چونکہ کائنات کراماتی مزاج پہ نہیں چلتی، ریاضیاتی حساب پہ چلتی ہے۔ کائنات کے پکے اصول ہیں۔ آپ تمہ کاشت کر کے زمزم کا پانی دے وہ تربوز ہو جائے گا؟ تمہ کاشت کریں اور اس تمے کے پودے کی جڑوں میں زمزم کا پانی دیں اور درود تنجینہ پڑھیں تو کائنات کے پکے اٹل انشیکی غیر متزلزل اصول ہیں۔ قرآن کرشماتی بنیادوں پہ، توہماتی بنیادوں پہ، کراماتی بنیادوں پہ کائنات نہیں چلتی، قرآن کائنات ریاضیاتی اسلوب پہ چلتی ہے۔ جتنا ریاضیاتی اسلوب کی عمدہ مثالیں قرآن کائنات میں ملتی ہیں کہیں نہیں ملتی۔ شہد کی مکھی کا چھتا جس طرح وہ مسدس شکل بناتی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ شاید دنیا کا کوئی آدمی اتنی تھوڑی جگہ پہ 80,000 فیملی کے لیے جگہ بنا سکے، اور اس میں اتنا ملی میٹر بھی خالی جگہ نہیں ہوتی، اور اگر ہو جائے تو کسی ڈاکٹر سے کہیں انسانی بدن کے اعضاء میں علل پلل ہے، اٹکل پچو ہے یا ریاضیاتی اسلوب ہیں، وہ کہتے ہیں مت بتاؤ کہاں کہاں کیسے کیسے چیز اٹکی ہوئی ہے، بھلے کائنات کیسے چلے۔ تمہ بوئیں گے تو امام کعبہ بوئے تو بھی تم میں ہی نکلے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تربوز نکلے۔ ہم اپنے آپ کا مقصد حیات نہ بدلیں اور اللہ ہماری نماز رکوع سجدے قیام سے خوش ہو کر ہمارے حالات بدل دیں، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ اب پہلی بات سن لیں کہ مقصد حیات کیا ہے، کیونکہ قرآن کا سب سے بڑا انقلابی پہلو اور انسانوں کی اصلاح کی بنیاد یہ ہے کہ مقصد دو۔ مقصد کیا ہے؟ سورہ زاریات آیت 5-6 میں آتا ہے، میرے خیال ہے 5-6 ہے، اگر کوئی اونچ نیچوں کی دیکھ لیجئے گا، زاریات میں آتا ہے۔ اگر سورہ زاریات سورت نمبر 56 ہے تو آیت نمبر 51 ہوگی، اور اگر زاریات سورت نمبر 51 ہے تو آیت نمبر 56 ہوگی، اسی زاریات میں وہ آتا ہے، اور آدھی 70 کی آیت ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں قرآن کے بلاغت کے کہ وہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں۔ دنیا کی کوئی جامعہ، کوئی درسگاہ، کوئی کالج، کوئی تھنک ٹینک، کوئی سکالر، کوئی پروفیسر اپنے عصری علوم کی بنا پہ ایسا مقصد حیات نہیں دے سکتا جو دنیا کے 8 ارب انسانوں کے لیے قابل عمل ہو۔
وہ یا پروفیسروں کے لیے ہوگا، یا ڈاکٹروں کے لیے ہوگا، یا امیروں کے لیے ہوگا، یا شہریوں کے لیے ہوگا، یا پڑھ لکھ کر، لیکن اولاد آدم مقصد پہ آ جائے، اتنا جامع معنی جواب آسمان کا خالق ہی دے سکتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں پوری کائنات کے لوگ موجود ہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں ذہین ہیں، اپنے ماحول سے متاثر ہو کر جواب دیتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے جو ہم بارہا پڑھتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ ابدیت کا تاج رکھ کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ، بس یہ ہے مقصد حیات۔ ہر زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے، اردو کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے وہ ہاں کرتے ہیں پھر نہ کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں مالی رکھا ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں رکھا۔ اگر کسی آدمی کو صرف ایک کام کے لیے فوکس کرنا ہو تو پہلے ہمارا اسلوب مثبت ہوگا پھر نفی ہوگا۔ ہم نے آپ کو کوک رکھا ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں رکھا۔ ہم نے آپ کو گن مین رکھا ہے، واچ مین رکھا ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں رکھا۔ یہ ہمارا اس کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ اور کام میرے ذمہ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر میں نے اس کام کو چھوڑ کر بقیہ کام کیا تو الٹا سزا کا میں حقدار بن جاؤں گا۔ ہم نے آپ کو صرف ڈرائیور رکھا ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں رکھا۔ اور عربی زبان کا یہ ہے، ہم نے آپ کو نہیں رکھا مگر صرف ڈرائیور۔ عرب پہلے نہیں لائیں گے پھر اس بات لائیں گے، اردو والے پہلے اس بات لائیں گے پھر نہیں لائیں گے۔ اس لیے قرآن میں لا الہ، نہیں کوئی الہ، وما ارسلناک، نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، پہلے نہیں آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ۔ وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا رحمت للعالمین، مگر کائنات کے لیے رحمت بنا کر۔ اسی اسلوب کو دیکھیں تو انتہا ہوتی ہے، وما خلقت الجن والانس، ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا۔ وہ تاکید ڈالنے کے لیے، وما خلقت الجن والانس، ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا، اللہ پیدا تو ہو گئے، الا، آگے اب مثبت آ جائے، الا لیعبدون، تاکہ ابدیت کی تاج پہن کر میرے پاس آ جائیں۔ ابدیت لے کے آگے تو کام بن گیا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، ہم تجارت کریں، زراعت کریں، صنعت کریں، حرف ملازمت کریں، جو بھی کریں، لیکن ان کو ضرورت بنائیں، مقصد نہ بنائیں۔ مقصد اور ضرورت میں کیا فرق ہے؟ ایک آدمی نے مرغی رکھی ہوئی گھر میں، بچے کو تکلیف ہوئی، ڈاکٹر نے کہا اس کو دیسی مرغے کا شوربہ پلاؤ۔ اب بچہ مقصد ہے، مرغی ضرورت ہے، تو باپ کو مرغی پہ چھری چلاتے ہوئے ایک لمحہ کے لیے بھی تردد نہیں ہوگا، افسوس نہیں ہوگا کہ میں مرغی ذبح کر رہا ہوں بچے کی خاطر۔ اس لیے کہ کائنات کا دستور ہے، ضرورتوں کا کام ہی ہے مقصد کی بقا کے لیے استعمال ہونا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میرے پاس 50,000 مرغی ہوتی، میں 50,000 بیٹے کے لیے ذبح کر دیتا۔ مرغی ذبح کرنے کے بعد بیٹے کو کھلائی، بیٹے کو شفا مل گئی، کبھی وہ دکھ نہیں کرے گا کہ کاش اس وقت مرغی ذبح نہ کرتا۔ اگر کرے گا تو وہ بیچارہ مینٹل ہوگا کہ ضرورت قربان ہوتی ہے مقصد کے لیے۔ ایک آدمی نے جوتا کسی نے بنا کے دیا کہ یہ جوتا آپ پہنا، جوتا بڑا شائننگ، بڑا خوبصورت، لیکن اب ایڑی کو لگ رہا تھا۔ اب جوتا ضرورت ہے، پاؤں مقصد ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ کسی سرجن کے پاس جا کے پاؤں چھوٹا کروا لے پیچھے سے تاکہ جوتا پورا آ جائے۔ اگر ایسا کرے گا تو پھر آپ سوچیں کیا انجام ہوگا۔ ہر آدمی کہے کہ خیریت تو ہے، پاؤں چھوٹا کروا رہے ہو کہ جی جوتا تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا، کہ جوتا ضرورت ہے، ضرورتیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، پاؤں مقصد ہے، مقصد کی تراش خراش نہیں ہوتی۔ بڑا وی آئی پی قسم کا 2 پیس سلایا، لیکن تھوڑا سا یہاں تنگ تھا تو اس نے کہا تھوڑا سا یہاں کسی سے بدن چلوا لیتا ہوں، کٹوا لیتا ہوں، سرجری کروا لیتا ہوں۔ اس کو کیا کہیں گے؟ کہ سوٹ کو جسم کی خاطر کھلا تنگ ہونا چاہیے، جسم کو سوٹ کی خاطر تراش خراش نہیں ہونی چاہیے۔ کائنات میں مقصد کی خاطر چیزوں کو آگے پیچھے کرو، چیزوں کو مقصد کی خاطر آگے پیچھے نہ کرو، ضرورت کی خاطر۔ تو یہ کائنات کا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ضرورتیں قربان ہوتی ہیں تو مقصد کو حیات ملتی ہے۔ ضرورتوں کا قربان ہونا ضرورتوں کا حق ہے، اور مقصد کی خاطر قربان ہونا مقصد کا حق ہے۔ تو ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ ہم جو بھی کام کریں، ہم زراعت کریں، تجارت کریں، ان کو ہم ضرورت کا درجہ دیں، مقصد کا درجہ نہ دیں۔ بس المیہ یہ ہو گیا کہ جو ضرورتیں تھیں مقصد بن گئے، جو مقصد تھی ضرورت بن گئے۔ پاؤں کی تراش خراش ہو رہی ہے، پہلو کا گوشت اتارا جا رہا ہے، کس کی خاطر؟ 2 پیس کی خاطر اور جوتے کی خاطر۔ اس طرح اللہ کے مقصد عطا کردہ مقصد کو ضرورت بنا دینا اور ضرورت کو مقصد بنا دینا۔ اب کیا ہے؟ وما خلقت الجن، 2 ٹوک کہہ لو، تم کوئی ہو، کہاں ہو، جس عمر کے ہو، جس جینڈر کے ہو، جس خطے کے ہو، جس سیکٹ کے ہو، جس فرقے کے ہو، جس معاشی حیثیت کے ہو، تمہارا کام کائنات میں صرف اور صرف اور صرف ایک ہے، ابدیت کو سنبھال کے ہو۔ ابدیت کیا ہے؟ ابدیت 5 چیزوں کا نام ہے۔ میرے پاس ایک پروفیسر دوست ہے، تو میں نے اچار رکھا سالن کے ساتھ، کہنے لگا اچار بڑا اچھا ہے۔ میں نے کہا کہاں بنایا؟ میں نے کہا گھر بنایا، کہ مجھے بھابھی سے ریسیپی پوچھ کے دینا کہ اس اچار کیسے بنا۔ میں ریسیپی پوچھنے کے لیے گیا تو واپسی پہ وہ اچار کا ڈبہ لے کے چلا گیا۔
اور اس نے کہا، میں نے کہا پروفیسر ہو، تو اس نے کہا ریسپی پوچھیں گے، یہ کریں گے وہ. جب اللہ نے ریسپی شدہ اچار ہی دے دیا تو بس ریسپی کے چکر میں وہ اس کے بعد میں نے ایسے پروفیسروں کے دسترخوان پہ اچار رکھنا ہی چھوڑ دیا کہ ایک کی برکت سے کئی محروم ہو گئے. تو یہ نہیں ہے. ابدیت بنتی کیسے ہے؟ تو پہلے یہ کہ ہمارے ہاں عام جملہ ہے ابدیت ابدیت ابدیت. تو ابدیت رکھ لیں. ابدیت 5 چیزوں سے ملنے سے ابدیت بنتی ہے. اس کو ذہن میں رکھ لیں. پھر اس آئینے میں اپنے آپ کی تلاش خراج کرتے چلے جائیں. کعبہ کے رب کی قسم، ابدیت کے نقص پہ کائنات کی کوئی مصروفیت تصور نہیں کی جائے گی. جب بیت اللہ کا طواف نماز کی خاطر چھوڑ دیا گیا تو اللہ آدمی کہا کہ یار دکان کی مجبوری تھی، کسٹمر کی مجبوری تھی، یہ اللہ کہا کہ بیت اللہ کے طواف سے بڑا کام تھا. اگر باپ سوچتا رہے کہ چلو جی ڈاکٹر کو کہ مجھے ایک دن سوچنے کا موقع دیں کہ میں مرغی ذبح کروں یا بچہ ذبح کروں، تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ابدیت کے 5 پہلو پورے کرنے ہر حال میں ضروری ہیں. اس کے لیے ہینگ لگے، پھٹکری لگے، رنگ چوکھا ہے نہ ہے، جو بھی ہے توڑو پھوڑیں جوڑیں موڑیں، لیکن ابدیت کو سلامت لے کر چلے جائیں. ہم کائنات کی روح لے گئے، کائنات کا سط لے گئے، کائنات کا نچوڑ لے گئے، کائنات کا جسٹ لے گئے، ہم دونوں جہان بنا گئے. اور اگر کم نصیبی سے ضرورت سنبھالتے رہے اور مقصد کو دو پہ لگا بیٹھے تو ہم جیسا زیاں کار سود فراموش کوئی نہیں ہوگا. نمبر 1، اللہ کی ذات پہ یقین، یعنی شرک نہ ہو. ابدیت کی پہلا اجزائے ترکیبی میں ہے کہ شرک نہ ہو. اونٹ سوئی کے نکے سے گزر سکتا ہے، مشرک جنت نہیں جا سکتا، کوئی بھی ہو. شرک سے یوں بچیں جیسے برسات کے زہریلے سانپ سے بچتے ہیں یا ہائی وولٹیج ننگی تار سے بچتے ہیں. شرک سے یوں بچیں. اور شرک کی 3 چور دروازے ہوتے ہیں، حجر شجر قبر. یہاں سے شرک لگنے کے امکان ہوتے ہیں. حجر شجر قبر. کائنات میں جب بھی شرک کی جڑی بوٹیاں ہوگی تو ان 3 مقامات سے ہوگی. شرک سے بچیں. سولی پہ لٹکا دو، قسطوں میں مار دو، زندہ ذبح کر دو، یہ سارے کام معمول حیات ہیں، لیکن شرک پہ قریب نہ جائیں. اور شرک کی خوبصورت تعریف ہو جو سورہ یونس میں ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ دکھ پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کائنات کی کوئی مخلوق بشمول انبیاء، شہداء، صلحاء، اتقیاء، ائمہ اس دکھ کو دور نہیں کر سکتے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر اللہ خیر کا فیصلہ کر لے تو 1000 حاسد ہوں، 1000 جابر ہوں، 1000 متکبر ہوں، 1000 حکمران ہوں، 1000 افسر ہوں، 1000 برادری ہو، یہ چیونٹی کے ٹانگ کا کروڑوں یہ سب مجھے نقصان نہیں دے سکتے اگر اللہ نے خیر کا فیصلہ کر لیا. اس کو گھوٹ کے اندر پیے اور آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے. یہ پہلی چیز ہے. شرک سے بچیں. توحید، یقین، ایمان. دوسری چیز ابدیت کی ہے 5 وقت کی نماز. اس پہ جم جائیں. جو بھی کیفیت ہو نماز کو آگے پیچھے نہ کریں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. قیامت کی سخت گھڑی میں اللہ کہے گا سجدہ کرو، اور جو لوگ دنیا میں نمازی ہو سجدہ کر لیں گے، اور جن کی جبینیں دنیا سے محروم رہیں وہ قیامت والدین سجدہ نہیں کر سکیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم وترہقہم ذلہ قد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون. کہیں گے یا اللہ یہ ہماری کمریں تختہ کیوں ہوگی، کیل کیوں بن گئی؟ اللہ کہے گا صحت کے عالم میں تمہیں دنیا میں پکارا تھا اور تم نہیں آئے تھے. آج وہ اثرات تمہارے رگ رگ میں، پیٹھ میں، ڈی این اے میں، اور تمہارے سارے جو بیک پہ مہرے ہیں ان میں ڈال دیا گیا. تم چاہنے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر سکتے. قیامت میں بخشش کا پہلی نشانی یہ ہوگی سجدہ کرو. سارے جھک جائیں گے ماسوے وہ جو دنیا میں سجدے سے محروم ہوئے. دنیا کی کوئی مصروفیت سجدے کے آگے نہیں آ سکتی. گھروں میں خیال رکھیں. تیسری چیز، آمد اور خرچ کو ٹھیک رکھیں. جس کی خرچ خلاف سنت ہے اس کی آمد کبھی حلال پہ نہیں رکھ سکتی. ضروریات کی حد تک لیں. فضولیات، تعیشات، عشائشات سے بچیں. جب ایک آدمی فضولیات میں، تعیشات میں، عشائشات میں، فیشن میں، ڈیزائن میں، میچنگ میں دیکھا دیکھی پڑ جاتا ہے تو پھر آدمی 1000 کوشش کرے یہ حلال کے دائرے میں رہ کر کمال نہیں سکتا. فقہاء نے لکھا ہے، امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے، جس شکاری پرندے سے شکار کھلاتے ہو اس کو حرام کھلانا حرام ہے. جس شکاری پرندے سے شکار کرتے ہو اس کو حلال کھلانا فرض ہے، حرام کھلانا حرام ہے. تو اولاد کو حرام کھلانا، بیوی بچوں کو حرام کھلانا،
حرام کی پرورش کی گئی نسل بعد میں فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اور چوتھی چیز جو ابدیت کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے خلق خدا کو ناحق اذیت نہ دے۔ الخلق و عیال اللہ، بخاری کی روایت ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، وہابی نہیں، سنی نہیں، عیسائی نہیں، یہودی نہیں، سکھ نہیں، الخلق و عیال اللہ، جو پیدا ہو گیا اللہ کا کنبہ ہے، مجھے اس کو اذیت دینے کی کسی حوالے سے کوئی حق نہیں ہے، وہ بہو ہے، وہ بیٹی ہے، وہ ملازم ہے۔ اور ففتھ ون اور لاسٹ ون جو ذریعہ ہے ابدیت کے بننے کا، وہ یہ ہے کہ جس طرح بندوں کے لیے جسم کے لباس صاف پہنتے ہیں، اللہ کے لیے باطن کے لباس پہ بھی نظر رکھیں کہ روح کے لباس پہ پہنا ہوا تقوی کا لباس، اس میں بد نظری نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عناد نہ ہو، تکبر نہ ہو، یعنی باطن کا تزکیہ کرنا۔ خواتین گھروں میں دودھ لیتی ہیں گوالے سے، تو برتن کو اندر سے دھوتی ہیں، باہر سے دھوتی ہیں، پھر رکھ دیتی ہیں، پھر گوالا آتا ہے تو احتیاطاً پھر پانی مار لیتی ہیں تاکہ پھر بھی کوئی نہ کوئی رمق چھینٹا نہ پڑ جائے۔ اللہ کہتا ہے جس طرح بندوں کے لیے تم اہتمام کرتے ہو، میری خاطر اہتمام کر کے کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کیا کہے گا، غیبت ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، شہرت ہے، شہوت ہے، یہ 5 چیزیں مل جائیں تو ابدیت بن جاتی ہے۔ اور ابدیت بن جائے تو پھر نفل وہ کام کرتے ہیں جو حرم کے فرض بھی وہ کام نہیں کر سکتے، ابدیت سے محروم لوگوں کے۔